بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بازار سے سودا لے آؤ، تو وہ چلا گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی، اور وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں، اور تم کہتے ہو کہ خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں، سودا میں خرید کر آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں۔ باپ نے بولا، اچھا چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی، کروٹ لینا مشکل ہو چکی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان تم بھی چلو، آؤ باقی سب بھی جو ہیں سب چلیں، اور ہم آپ کے عاشق کا دیدار کریں گے اور اپنا دیدار اسے کروائیں گے۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی، آنکھیں کھولیں اور رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی اور لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی اور کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی تم بھی چلو، کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوں گے۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ قبر میں کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ تو معزز ناظرین، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر بندہ اتنا زیادہ آگے چلا جائے کہ آپ کی محبت کے سامنے کچھ اور نظر نہ آئے، باقی سارے رشتے اس محبت کے بعد آئیں، تو پھر اس کا انعام و اکرام ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسا کہ اس عاشق رسول کا ہوا۔ اس لڑکے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ اپنے باپ کی پرواہ نہ کی اور کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو پھر ایسا اعزاز و اکرام اس کے حصے میں آیا کہ جن کی ہر کوئی یہی توقع کرے کہ یہ اعزاز و اکرام میرے حصے میں بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔